نہیں نہیں، یہ نا اصل میں نا فرقہ بازی ہے نا، یہ بڑی گندی چیز ہے. اب نا شروع میں جب ان کی وفات ہوئی نا، ظاہر تو نے اگر نوٹ کیا ہو سوشل میڈیا پہ نا سارے ساتھ تھے. جیسے نا چونکہ سوشل میڈیا اور نیشنل میڈیا نے بھی کوریج دی، پھر جس طرح اب جلسہ آیا تو اب جو ہمارے کچھ دو مخالف فرقے ہیں نا ان کو یہ چیز ہضم نہیں ہو گئی. اب وہ کہتے ہیں یار یہ تو کوئی بہت ہی زیادہ ایک فرقہ سٹرونگ ہو گیا، پروٹوکول لے گئے. اب جب میں نے اب دیکھا نا آگے تشیعوں کا ایک گروپ، اس نے بھی یہی بات کی، ماتم کہتے ہیں قبر میں جائے نعوذ باللہ پتہ چلے گا رسول اللہ سے کیسے ملتے ہیں. ان کی آگ کے ساتھ بغض رکھتے تھے. اب ان کا بغض کا سٹینڈرڈ کیا ہے کہ ہمارے ماتم کو سپورٹ کرو. تم ماتم کو سپورٹ نہیں کرو گے، ہماری بدعات کو سپورٹ نہیں کرو گے، تو ان کی ڈیفینیشن میں یہ بغض رسول ہے، یہ اہل بیت کا بغض ہے. بھی آپ کی ڈیفینیشن میں تو فیصلے نہیں نا ہونے. اور اہل حدیث ہیں جو ان کے بڑے پیجنے کے، وہ تو کہتے ہیں مشرک کے لیے توبہ ہی نہیں ہے. انہوں نے کوئی پرانے کلپ وغیرہ کیے ہوئے تھے. اب ان کی کیا ہے، وہ کہتے ہیں توحید کی وہی ڈیفینیشن ہے جو ہم مانتے ہیں. تو جو ہماری ڈیفینیشن پہ آؤ، یہ ہمارا مسئلہ ہے نا. ہر فرقہ کہتا ہے کہ جو ہماری ڈیفینیشن ہے صحابہ سے محبت کی، دیوبندی کہتے ہیں اس پہ آؤ، اور بریلوی کہتے ہیں جو عشق رسول کی ہماری ڈیفینیشن ہے وہ مانو. رسول اللہ کو مختار کل بھی مانو صلی اللہ علیہ وسلم، حاضر ناظر بھی مانو، علم غیب بھی مانو، اور فرق کتنا کرو کہ اللہ کا اپنا ہے، رسول اللہ کا وہ عطائی ہے، اپنا نہیں ہے، اللہ کی طرف سے، لیکن ہے سارا. تو جو بات اصل میں نا کہ نا اہل حدیث ہمارے گروپ کا ہے وہ بڑی سیریس ہے. وہ نا کلمہ کو مشرک اور جو اصل مشرک ہیں جس طرح مشرکین عرب ہیں، ہندو ہیں، ان کا اور کلمہ کو مشرک کا فرق نہیں کرتے. حالانکہ اور یہاں یہ بھی اکثر آپ نے سنا ہوگا، وہ کہتے ہیں جی کہ یہ لوگ تو مانگنے میں نا مکہ کے جو کفار تھے ان کو بھی پیچھے چھوڑ گئے ہیں. قرآن میں آتا ہے نا کہ جب وہ لوگ کشتی کے بھنور میں پھنستے تو خالص اللہ کو پکارتے تھے. تو اس سے نا پھر وہ ریلیٹ کرتے ہیں وہ جو کشتی والا واقعہ ہے، کہتا ہے وہ تار دی تھی، کس کا کہتے ہیں تار، بہاو حق بیڑا دھک والی جو مثال ہے. نہیں یہ بہاو حق کا وہ کہتے ہیں ایک نعرہ ہے نا، بہاو حق بیڑا دھک، یہ مشہور ہے ہمارے ان میں. وہ کہتے ہیں جب کشتی بھنور میں ہے نا، آپ یہ کہیں حق بہو سے ہے جی، کہتے بہاو حق بیڑا دھک، تو وہ تر جاتا ہے بیڑا. تو کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ تو پانی میں بھی اللہ کو یاد نہیں کرتے، یہ ان سے بھی بدتر ہیں. حالانکہ نا قرآن آپ پڑھیں نا، اس کے اندر دو ڈیفرنسز ہیں. حالانکہ مشرکین عرب مشرک تھے، اور رسول اللہ کے دور میں یہودی اور عیسائی دونوں مشرک تھے. یہودی کیا ہے، قرآن ان کے بارے میں خود کہتا ہے کہ وہ لوگ کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی خدا ہیں، اور ان کے بارے میں تثلیث کا عقیدہ کہ یہ تین خدا مانتے، قرآن خود بیان کرتا ہے. اور یہودیوں کے بارے میں قرآن خود کہتا ہے انہوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا گیا. یعنی ان کا شرک قرآن خود بھی بیان کرتا ہے، لیکن دوسری طرف ان کو کفر جو مشرکین عرب ہے نا ان سے علیحدہ کر دیتا ہے قرآن. یعنی قرآن کہتا ہے کہ یہ کہ یہ جو آخری صورت میں ہے کہ مشرکین کا قرآن علیحدہ ذکر کرتا ہے، اہل کتاب کا علیحدہ کرتا ہے. حالانکہ مشرک وہ بھی ہیں، لیکن پھر کیا کرتا ہے، مشرکین کو اللہ نے کہا کہ نہیں، ان کا نہ آپ نے ذبیحہ کھانا ہے نہ ان کی بیٹیاں لینی ہیں. لیکن اہل کتاب کا شرک خود بیان کر کے بھی اللہ نے کہا نہیں، ان کا تو ذبیحہ کھا لینا ہے اور ان کی بیٹیاں بھی لے لینی ہیں، نکاح بھی ہو جاتا ہے ان کی عورتوں سے. تو یہ فرق قرآن نے خود کر دیا. حالانکہ مشرک وہ بھی ہیں، مشرک وہ بھی ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے آپ کو مشرک کہتے نہیں ہیں، ان کو تعویل کی غلطی ہے. وہ کہتے ہیں عیسیٰ ابن مریم نے خود تعلیم یہی دی ہے کہ میں اللہ ہوں، اور وہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے تو انہوں نے خود کہا میں اللہ کا بیٹا ہوں. تو یہ بات اللہ کی طرف سے ہی ہے. یہودی بھی اسی طرح کرتے تھے. لیکن یہ جو مشرک ہوتے ہیں نا، یہ مشرکین عرب تھے، یہ مشرکین مکہ، یہ اپنے آپ کو مشرک مانتے تھے، بتوں کی پوجا کو اون کرتے تھے. اللہ نے کہا نا کہ جو جان بوجھ کے شریک کرتے اور کہتے ہیں کہ یہ خدائی میں شریک ہیں بغیر کسی تعویل کے، وہ کہتے ہیں ہاں واقعی ایسا ہے، اس کو جس کو تعویل کی غلطی لگی اللہ نے ایک اس میں نہیں رکھا. تو یہاں اگر لوگ کلمہ کو مشرک اور سادے مشرک کو ایک جیسا کر دیں پھر تو یہ زیادتی والی بات ہے. حالانکہ ان کو بھی تعویل کی غلطی ہے نا. اب وہ جتنی مرضی غلط تعویل ہو،
لیکن بہرحال وہ ان کو کہو تو مشرک ہو، وہ آپ کو گالی دیں گے آگے سے، ہمیں مشرک کہتے ہیں، ہم تو توحید پر ہیں، اور توحید کانفرنس بھی کرواتے ہیں، قرآن کی توحید بھی بیان کرتے ہیں، کتابوں میں بھی ان کی توحید ہے۔ تو اسی لیے نا میں اہل حدیث حضرات سے بھی کہتا ہوں نا، آپ کلمہ کو مشرک اور ان کو نا وہ نہ کریں، مکس اپ نہ کریں۔ تو یہ ہمارے اہل حدیث بھائیوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ تو یہاں تک ان کے مغفرت کی دعا بھی نہیں ہے۔ مون اسحاق صاحب نے کئی دفعہ بیان کیے، علی مرزا نے بھی، کہ آتے ہیں لوگ جو ڈائیورٹ ہوتے کنورٹ ہوتے ہیں نا بریوی سے اہل حدیث، تو اہل حدیث ان کو پتہ ہے کیا سبق پڑھاتے ہیں کہ آپ اپنے ماں باپ جو بریوی مرے ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی نہیں کر سکتے۔ یہ حال ہے، وہ کہتے ہیں وہ تو مشرک تھے، اللہ نے قرآن میں کہا مشرک کے لیے دعا ہی نہیں ہے۔ تو یہی چیزیں اب اپلائی ہو رہی۔ اچھا باقی اب یہ جو خادم رضوی والا ایشو ہے نا، ہم لوگ ایسے ظالم ہو گئے ہیں نا کہ جس بندے سے اختلاف ہے نا اس اختلاف کو اپنی حد میں نہیں رکھتے، پھر ہم اس کے آخرت کے فیصلے کی طرف چلے جاتے ہیں کہ اب یہ بخشا نہیں جائے گا، اب فلاں، یعنی جس طرح کوئی ان کے پاس نا علم غیب آ گیا کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، بھئی تم جج کرو، وہ اللہ کو ہم سے زیادہ مانتے۔ یہ مون اسحاق صاحب کے الفاظ ہیں، کہتا ہے کہ کئی بریوری ہے دیوبندیوں کے دل چیر کے دیکھنا، اللہ کی قسم ان کے دل میں اللہ رسول کی محبت ہم سے زیادہ ہی ہوگی۔ تو کہتے ہیں یہ امام ابن تیمیہ اتنے بڑے بزرگ، امام ابن عبد البر، وہ کہتے ہیں اللہ کفار کو جو جان بوجھ کے انکار کرتے تھے ان کو برابر کر دے گا، ان کو ان کے کلمے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو میں کہتا ہوں کہ آپ اختلاف کو اس لیول پہ نہ لے جائے کہ جہاں پھر آپ کے دل میں جسے کہتے ہیں نا کہ رحم ہی نکل جائے، محبت ہی نکل جائے ایک مسلمان کی۔ یہ جو چیز ہے نا، یہ جو مون اسحاق صاحب فرمایا کرتے تھے کہ سینٹر رسول اللہ کو رکھنا ہے۔ اب مون اسحاق صاحب مثال دیتے تھے، اب میں بھی دوں گا اگرچہ مجھے لگتی کڑوی ہے۔ مون اسحاق صاحب کہتے تھے کہ شیخ محی الدین ابن عربی نے کا ایک عالم تھا، وہ اس کے پیر کو نا بڑا برا کہتا تھا، تو ابن عربی اس سے بولتا نہیں تھا۔ تو ایک دن رسول اللہ خواب میں ملے ابن عربی کو، انہوں نے کہا کہ محی الدین تو فلاں عالم کو بڑا برا کہتا ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ وہ میرے مرشد کو نا بڑا برا کہتا ہے۔ تو رسول اللہ نے آگے سے کہا کہ فرمایا کہ محی الدین تیرا مرشد کو ماننا دین کا کب حصہ بنا؟ اچھا یہ جو چپ کر جا ریکارڈنگ کرنے دے، 2-3 دفعہ ڈسٹرب کر گیا۔ اب یہ جو بات ہے نا دین میں، اب یہ کٹنگ آ گئی ہیں اتنی دفعہ آ گئی، اب یہ جو بات ہے نا دین میں، جب تک ہم رسول اللہ پر جمع نہیں ہوگے نا یہ امت کبھی جمع نہیں ہو سکتی۔ رسول اللہ کے علاوہ کوئی پرسنالٹی اتنی بڑی ہو بھی نہیں سکتی دین میں کہ پوری امت اس کے لیے جمع ہو جائے۔ یہ صرف پیغمبر کا امتیاز ہے کہ اس پر سارے جمع ہوں، اور پیغمبر ہی جسے کہتے ہیں نا وہ مضبوط رسی اللہ کی کتاب اور سنت ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور پرسنالٹی اتنی بڑی نہیں ہو سکتی کہ آپ کہیں فلاں کو میں مانتا ہوں تو دوسرے فرقے والا بھی اس کو اسی انٹینسٹی سے مانگے، اس پہ امت کا اتحاد کبھی نہیں ہو سکتا۔ کہتا جاؤں کہ کلمہ گو مشرک یا جزوی مشرک جو ہوتا ہے اس کی بخشش ہو سکتی ہے، جو کسی تعویل کی وجہ سے شرک کرتا ہے، جو اپنے آپ کو مشرک ڈکلیئر نہیں کرتا، جو کلی مشرک نہیں ہے، اس کا اور جزوی شرک کرنے والے کا انجام ایک نہیں ہوگا، اور کلمہ گو مشرک کی اور جزوی شرک کرنے والے کی بخشش ہو سکتی ہے۔ قرآن اس حوالے سے جو ڈفرینس کرتا ہے وہ تو ہم نے پیچھے بات کر لی۔ اب میں ایک اسپیسیفک دلیل ایڈ کر دیتا ہوں، بخاری مسلم کی مشہور حدیث جو ہم سب نے بچپن میں سنی ہوئی ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جزوی شرک اللہ جب چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ بخاری کی جو حدیث ہے کہ ایک شخص تھا، اس نے بڑی نافرمانی کی زندگی گزاری، لیکن موت کے وقت اسے خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے پکڑ لے گا، تو اس نے اپنے بچوں کو بلایا اور نصیحت کی کہ جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو جلا دینا، اس کی راکھ دریاؤں میں کچھ بکھیر دینا، کچھ صحراؤں میں، تو اس طرح اللہ تعالیٰ مجھے زندہ کرنے پہ قادر نہیں ہوگا۔ یعنی اس نے اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کا انکار کیا، کفر کیا، واضح کہ اللہ تعالیٰ اس طرح مجھے زندہ کرنے پہ قادر نہیں ہوگا۔ اب یہ اسے غلطی تھی تعویل کی، لیکن وہ اللہ کو تو مانتا تھا کہ حساب کتاب ہونا ہے۔ تو جب اللہ رب العزت نے اسے زندہ کیا تو اللہ نے پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے آگے سے کہا کہ یا اللہ میں ڈر گیا تھا کہ کہیں تو مجھ سے پکڑ ہی نہ گئے میری نافرمانیوں کے بدلے، تو اس پہ اللہ رب العزت اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ واضح ثبوت ہے کہ جو جزوی شرک کرے اس کی بخشش اللہ چاہے تو کر سکتا ہے۔
تو یہ جزوی شرک کو اور کلی شرک کو ایک جیسا کر دینا یہ زیادتی ہے. جس طرح پیچھے میں نے قرآن آیات کی روشنی میں قرآن کا پورا مقدمہ بتایا کہ قرآن میں یہ ڈیفرینشیٹ کیا گیا اور کچھ ائمہ کے نام بھی میں نے لیے ہیں. تو اب آج کی ڈیٹ میں اگر آپ سوچیں کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ میں اگر مجھے آگ میں میری لاش کو آگ لگا دیا جائے تو اللہ تعالیٰ مجھے زندہ نہیں کر سکے گا، تو کیا یہ کلمہ کفر نہیں ہے؟ کیا یہ شرک نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ کی ایک صفت کا انکار نہیں ہے؟ اس نے بھی وہی کام کیا لیکن اللہ نے اسے بخش دیا. تو تعویل کی غلطی کی وجہ سے یا جزوی شرک یا جزوی کفر کلی کفر کے برابر نہیں ہوتا. اور یہاں میں یہ کلیریفائی کر دوں، یہاں میں اصل میں تو مقدمہ ڈسکس کر رہا ہوں، کیونکہ کچھ لوگ یہ میں نہیں دیکھ رہا کہ کچھ لوگ صحیح الزام لگا رہے ہیں یا غلط الزام لگا رہے ہیں. بالفرض اگر آپ کسی کو کلمہ گو کو مشرک سمجھتے بھی ہیں، چاہے وہ ہے یا نہیں یہ بات علیحدہ ہے، میں یہاں کسی کے ہونے نہ ہونے پہ بحث نہیں کر رہا. اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کا الزام ہے اور وہ الزام درست بھی ہے، وہ کلمہ گو مشرک ہے بھی، تب بھی اس پہ کافر والا حکم نہیں لگے گا اور اللہ چاہے تو اسے بخش دے گا. تو اس لیے اس کے لیے مغفرت کی دعا ہو سکتی ہے. تو یہ میں نے چاہا اس کی یہ دلیل ایک اسپیسیفک بھی دے دوں تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ جنرل بات کر کے ایک اسپیسیفک رزلٹ نکال رہا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. اچھا یہاں میں ایک اسپیسیفک دلیل بھی دیتا